بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شیخ سعدی چھوٹی عمر کے تھے۔ ایک دفعہ اپنے والد صاحب کے ہمراہ عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے کہ لوگوں کی بہت بھیڑ تھی، اسی لیے والد نے انہیں نصیحت کی کہ دیکھو بیٹا، میرا انگلی نہ چھوڑنا ورنہ رش اور بھیڑ میں گم ہو جاؤ گے۔ لیکن راستے میں ننھے سعدی نے والد کی انگلی چھوڑ دی اور کھیل کود میں مشغول ہو گئے۔ جیسا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، کھیل سے فارغ ہو کر جب والد کو قریب نہ دیکھا تو خوف کے مارے رونے لگے، اور اتنے میں والد بھی انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آ گئے۔ کان کھینچتے ہوئے جھڑک کر فرمایا کہ ناسمجھ بچے، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میری انگلی مضبوطی سے پکڑے رکھنا، لیکن تم نے دھیان نہیں کیا اور میرا کہا نہ مانا اور پریشانی ہوئی۔ بڑی عمر میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو یہ بیتی واقعہ سنا کر فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم دنیا کی بھیڑ میں گم ہونا نہیں چاہتے تو کسی نیک بندے کا دامن تھام لو، ورنہ پریشانی میں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے۔ جو بزرگوں کا دامن چھوڑ دیتا ہے وہ یوں ہی بھٹکتا رہتا ہے۔ شیخ سعدی اپنا ایک اور واقعہ یوں بیان فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میرے پاؤں میں جوتا نہ تھا اور جیب میں کوئی پیسے بھی نہ تھا کہ اس سے میں جوتا خرید سکوں۔ ننگے پاؤں جا رہا تھا اور دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ خدا نے میرا نصیب کتنا خراب بنایا ہے۔ اسی حالت میں چلتے چلتے کوفہ کی جامع مسجد میں جا پہنچا اور وہاں ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہ تھے۔ میں فوراً خدا کے حضور سجدے میں گر گیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ جوتا نہ سہی، خدا تعالیٰ نے تو مجھے پاؤں دے رکھے ہیں۔ اپنے بچپن کا ایک اور واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک شب کو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ مسجد میں گیا۔ میرے والد صاحب ساری رات وہاں عبادت کرتے رہے، ان کے ساتھ میں بھی نماز میں مشغول ہو گیا۔ ہمارے نزدیک چند آدمی گہرے نیند میں سو رہے تھے۔ میں نے والد صاحب سے کہا کہ یہ لوگ ایسے سو رہے ہیں جیسے مر گئے ہوں۔ کسی نے نہ نماز پڑھی اور نہ دعا کی۔ والد نے کہا کہ بیٹے، اگر تم بھی نوافل نہ پڑھتا، باقی ذکر نہ کرتا اور ان لوگوں کی طرح سو جاتا، اس سے بہتر ہوتا کہ تو ان کی برائیاں بیان کر رہے ہیں، یعنی ان کی غیبت کر رہے ہیں۔